اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، میرے عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا و سزاوار ہے، جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جس نے ایک مختصر سی مدت میں اس ساری کائنات کو وجود بخشا، اور اس دن سے لے کر آج تک وہی رب العالمین اس کائنات میں تصرف فرما رہا ہے۔ زندگی دینے والا وہی رب العالمین ہے، موت دینے والا وہی رب العالمین ہے، خیر کا مالک وہی رب العالمین ہے، شر کا مالک وہی رب العالمین ہے۔ انسان کو مصیبتوں کے بھور میں گھیر کر آزمانے والا وہی رب العالمین ہے، انسان کو مصیبتوں سے نجات دینے والا وہی رب العالمین ہے، انسان کے رزق میں برکت عطا فرمانے والا وہی رب العالمین ہے، انسان کے رزق میں برکت اٹھا کر اسے آزمانے والا وہی رب العالمین ہے، اولاد دینے والا وہی رب العالمین ہے، اولاد کی نعمت سے محروم رکھ کے آزمانے والا وہی رب العالمین ہے، اولاد میں بیٹے ہی بیٹے دینے والا وہی رب العالمین ہے، اور اولاد میں بیٹیاں ہی بیٹیاں دینے والا وہی رب العالمین ہے، اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دینے والا وہی رب العالمین ہے۔ الغرض اس کائنات میں جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے، وہ اسی ارحم الراحمین رب العالمین کے حکم اور منشا سے ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، کہ جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تخص الخاص جناب عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل فرما دیا، اور یہ بات نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا، اور یہ بات بتا دی رب العالمین نے کہ اب اس دین میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں، اب اگر کسی کو عبادت کرنا ہے تو اسی طریقے پر کرنا ہوگا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، جس شریعت کے ہم ماننے والے ہیں، جس شریعت کو ہم مان کر زندگی گزار رہے ہیں، اس شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان کو اس لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر کے اس دنیا سے گزرے
اور جنت حاصل کر لے اور جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اور ان دو کاموں کے لیے، جنت کو حاصل کرنے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے، ان دو کاموں کے لیے انسان کو ہر وہ کام کرنے کی تعلیم دی گئی جو اسے جنت تک لے جاتی ہے، اور ہر وہ کام کرنے سے روک دیا گیا جو جہنم تک انسان کو لے جاتے ہیں۔ تو حضرات، انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جب بھیجا تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اسے بتانے کے لیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو اسے جنت کے قریب لے جاتے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو اسے جہنم کے قریب لے جاتے ہیں، کون سے اعمال ہیں جو رب العالمین کی رضامندی لاتے ہیں، اور کون سے اعمال ہیں جن سے رب العالمین ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں، ہر قوم میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل فرمائی تاکہ بندے جان سکے کہ کون سے اعمال کرنے کے ہیں اور کون سے اعمال ہیں جن سے ہمیں اپنے دامن کو بچانا ہے، جن سے ہمیں دور ہو جانا ہے۔ یہ ساری باتیں انسان کے سامنے واضح رہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے شریعتیں نازل کی، رسولوں کو بھیجا، اور کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی تاکہ بندے کے سامنے بات واضح رہے کون سے اعمال کرنے کے ہیں اور کون سے اعمال نہیں کرنے کے ہیں۔ تو حضرات، جو اعمال شریعت میں نہ کرنے کی تعلیم دی گئی، جن سے بچنے کا حکم دیا گیا، انہی اعمال کو گناہ، معصیت کہا جاتا ہے۔ جن سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے دور ہو جانا ہے، اسی کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے۔ گناہ کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے شریعت میں کہ جو بندہ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا، اگر وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے، تو ایسے بندے کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نُکِتَتْ عَلَى قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَا، کہ اس کے دل پر جو گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ فَإِنْ هُوَ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اور اگر یہ بندہ جس نے گناہ کیا ہے، گناہ کے بعد توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہ سے رب العالمین سے معافی مانگے کہ رب العالمین یہ گناہ ہو گیا تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے، تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں۔ دل پر جو کالا دھبا لگایا گیا تھا وہ مٹا دیا جاتا ہے اگر وہ گناہ سے توبہ کرے، اور اگر گناہ سے توبہ نہ کرے، گناہ پر مزید ایک اور گناہ کر دے، تو اس کے اوپر پھر ایک اور دھبا لگایا جاتا ہے اس کے دل پر۔ اور اگر زندگی بھر گناہ کرتا جائے، ساری زندگی گناہ میں لگا دے، تو دل اتنا کالا ہو جاتا ہے نقطوں کی وجہ سے، اس کے دل پر اتنا زنگ بیٹھ جاتا ہے کہ جس زنگ کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، نہ کسی برائی کو برائی سمجھتا ہے، نہ نیکی اسے نیکی نظر آتی ہے، نہ برائی برائی نظر آتی ہے، حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اور ہر کام اپنی زندگی میں کر گزرتا ہے، جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں ویسی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ تو حضرات، گناہوں کا یہ اثر میرے اور آپ کے دل پر ہوتا ہے، ہماری زندگی میں یہ اثر گناہوں کا ہوا کرتا ہے۔ لہذا اسی لیے ہر مومن کو جو جنت حاصل کرنا چاہتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں نیکیوں کو جانتا ہے، نیک اعمال کرنا چاہتا ہے، وہیں یہ بھی دیکھے کہ کون سے اعمال ہیں جن سے مجھے بچنا ہے، جن سے مجھے دور ہونا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اعمال کی وجہ سے اس کے نیک اعمال بھی غارت ہو جائیں اور وہ جہنم میں چلا جائے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب السر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں صاحب السر، رازدار صحابی ہونے کا موقع ملا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
منافقوں کے چنندہ نام بتائے تھے، وہ عظیم الشان صحابی اپنے بارے میں کہتے ہیں کان الناس یسألونہ عن الخیر، کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ان سے خیر کے بارے میں پوچھتے کہ اللہ کے نبی کون سے اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں، کون سا عمل سب سے افضل ہے، ایسے سوال دوسرے صحابہ کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، گناہوں کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال کرتا تھا کہ کون سے اعمال گناہ شمار ہوتے ہیں، کون سے اعمال اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں، میں یہ پوچھا کرتا تھا۔ صحابہ نے جب ان سے پوچھا کیوں ایسا کرتے ہو، کیوں گناہوں کے بارے میں پوچھتے ہو، کیوں شر کا سوال کرتے ہو، تو ابو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من عرف الشر، جو بندہ برائی کو جان لیتا ہے وہ بندہ خیر میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جو ایک مرتبہ کسی برائی کو جان لیتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور خیر میں اپنی زندگی گزارا کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا عرفت الشر لا للشر، میں نے گناہ کو جانا گناہ کرنے کے لیے نہیں، ولیکن لتوقیہ، لیکن اس سے بچنے کے لیے میں نے گناہ کو جانا۔ گناہ کو اس لیے نہیں کہ میں گناہ کروں اس لیے نہیں جانا، بلکہ گناہ سے بچنے کے لیے میں نے گناہ کو جانا۔ کیوں جانا گناہ کو؟ وَمَن لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْ فِيهِ، کیونکہ جو بندہ برائی کو نہیں جانتا خیر کے اعمال میں سے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے نہیں جانتا، یقع فیہ، گناہ میں وہ بندہ جو ہے جا گرتا ہے، گناہ نہیں معلوم ہے کیا ہے اس میں جا کر پڑ جاتا ہے۔ لہذا حضرات ہر مومن کے اور مسلمان کے لیے جو جنت اپنا مقصد بنا کر زندگی گزار رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جانے کہ کون سے اعمال ہیں جو نیکی کے ہیں، اور یہ بھی جانے کہ کون سے اعمال ہیں جو گناہ شمار کیے جاتے ہیں، اللہ جن سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو حضرات آج کی اس ملاقات اور آج کی اس مجلس میں میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایسے گناہ اور چند ایسی معصیتیں ذکر کرنا چاہوں گا جس میں آج ہمارا معاشرہ پڑا ہوا ہے، جس میں ہماری سوسائٹی زندگی گزار رہی ہے، اور وہ بہت مہلک، ہلاک کر دینے والے، انسان کو برباد کر دینے والے گناہ ہیں۔ ایسے گناہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح طور پر آپ کے سامنے بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے، گناہ بہت زیادہ ہے، مختلف درجات کے گناہ ہیں، بہت زیادہ بہت لمبی اس کی فہرست ہے، لیکن گناہوں کی اور معصیتوں کی فہرست میں اگر ہم اس کا جو ہے درجے اس کے متعین کریں تو سب سے خطرناک اور سب سے بڑا گناہ جو سب سے اول ترین جو ہے مقام پر آتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا گناہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد گناہوں کے کچھ گناہ ذکر کیے، اس میں سب سے پہلے کہا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ بہت سارے گناہ ہیں لیکن سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا شر جو رب العالمین کو ناراض کرتا ہے وہ گناہ اور وہ شر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ اے میرے بیٹے تم کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ شرک
سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس اعتبار سے؟ ظلم اس اعتبار سے کہ بندہ دنیا میں تو اس کا انجام نہیں دیکھتا، لیکن قیامت کے دن جب وہ جاتا ہے اس گناہ کو لے کر تو اس کا جو انجام ہوتا ہے، یہ انجام کا سبب دراصل اس کا ہی عمل ہے جو اس نے کیا ہے۔ لہذا وہ خود اپنے عمل سے اپنے اوپر ظلم کرنے والا بن گیا۔ اس نے اپنے اس گناہ کی وجہ سے اپنا انجام برا کر لیا۔ اس اعتبار سے جو ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے تم کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ رب العالمین اس سے کس قدر ناراض ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ رب العالمین نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ جو وسیع و عریض آسمان جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جن کی وسعت کا اندازہ کسی کو نہیں ہے، ایسے آسمان قریب ہوتے ہیں اللہ کے غیظ و غضب کی وجہ سے کہ وہ پھٹ جائیں۔ اللہ کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ یہ جو وسیع و عریض آسمان ہے، یہ آسمان اللہ کے اس غصے کی وجہ سے قریب ہوتے ہیں کہ پھٹ جائیں، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ قریب ہوتے ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اس کے بعد اس اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ کے اس غیظ و غضب کو دیکھ کر تسبیح میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں، تب جا کر رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو حضرات اندازہ لگائیے کہ یہ گناہ اللہ کو کس قدر ناراض کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے رب العالمین کو اتنا غصہ آتا ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے ایک قانون بھی بنا رکھا ہے کہ جو بندہ شرک پر جو ہے اب اس کی موت ہوگی، اس کے نصیب میں کبھی جنت نہیں آئے گی، اس کے نصیب میں کبھی رب العالمین جنت نہیں لائیں گے، کبھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو بندہ اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، دخل النار، جہنم میں وہ بندہ جائے گا، وہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا، کبھی جنت میں جانے کا اسے موقع نہیں ملے گا، رب العالمین اس کے حق میں کبھی جنت نہیں رکھیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شرک کرنے والا صرف وہ نہیں جس کا نام مسلمانوں کے علاوہ ہے، رام لکشمن نام کے لوگ ہی مشرک نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنا نام عبداللہ رکھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان پر رحم فرمائے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی الوہیت میں، اس کی عبادت میں یا اس کی ربوبیت میں کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، دینے والا لینے والا سب اللہ ہے، یہ ربوبیت میں یا اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کے جو بہترین نام ہیں، اللہ کے جو صفات ہیں، ان میں کسی کو شریک اگر بندہ کرے تو اسے شرک کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ عبادت کے کام کسی اور کے لیے کرے اللہ کے علاوہ، جیسے سجدے اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ نے کہا کہ سجدے اللہ کے لیے، اس کے ساتھ کسی کو تم نہ پکارو۔ اگر کوئی سجدہ کسی اور کے لیے کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ اس کا ہو رہا ہے، تو وہ شرک میں پڑ گیا۔ اگر کوئی رکوع اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے، وہ شرک میں پڑ گیا۔ کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے دعا مانگ رہا ہے، وہ شرک میں پڑ گیا۔ ربوبیت میں شرک، جیسے کوئی یہ سمجھے اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اولاد دیتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور ہے جو اولاد دینے پر قادر ہے۔ جیسے آج ہمارے لوگوں کا عقیدہ ہے اولاد نہیں ہوئی کچھ دن تو اس کے بعد سیدھے چلے گئے غیر اللہ کی مزاروں پر، وہاں گئے، وہاں جا کر تعویذ گنڈے پلیتے لے کر لوگ جو ہے اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ ربوبیت میں شرک ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے جو ہے اس چیز میں، اللہ جو رب ہے، جو خالق ہے، یا اس کے علاوہ جو اللہ رب العالمین کے کام ہیں، اس میں بندہ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔
اللہ کے اسماء و صفات میں شریک کسی کو کرنا، جیسے اللہ علیم ہے، اللہ مجیب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے، کوئی سمجھے کہ اللہ کے علاوہ دوسرا بھی ہے جو میری دعائیں قبول کرتا ہے، تو وہ شرک میں پڑ گیا۔ تو حضرات یہ سارے ابواب، یہ سارے دروازے جو شرک کے ہیں، ان میں سے کسی میں سے بھی کوئی بندہ گیا، اگر وہ شرک میں پڑ گیا اور اسی پر اس کی موت ہوئی، تو چاہے کتنے نیک اعمال اس کے پاس کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ قیامت کے دن ہم ان کافروں کے، مشرکوں کے اعمال کو لائیں گے اور ان کو ذرات بنا کر اڑا دیں گے۔ ان کے نیک اعمال ہوں گے، دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے ہوں گے، شرک کے ساتھ دوسری نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کی وقعت اور ان کا کوئی مقام اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوگا۔ اللہ انہیں ذرے بنا کر ان کی آنکھوں کے سامنے اڑا دے گا۔ اللہ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ حضرات یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِنْ أَشْرَكُوا، انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد، ان کے عظیم الشان واقعات ذکر کرنے کے بعد، ان کے کارنامے ذکر کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی وَلَئِنْ أَشْرَكُوا، یہ انبیاء علیہم السلام اپنے کارناموں کے باوجود، اپنے ان تمام نیکیوں کے باوجود، لَئِنْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی جو ہے اعمال کو ضائع کر دیا جاتا، ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیا جاتا شرک کرنے کی وجہ سے۔ تو آپ اندازہ لگائیے انبیاء علیہم السلام جو مخلوق میں اللہ کو سب سے پیارے ہیں، ان کے اعمال اگر ضائع ہو جائیں تو کس کے اعمال اللہ کے سامنے رہیں گے؟ حضرات صحیح بخاری میں یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر ان کے پاس آئیں گے، جو دنیا میں نافرمان تھے، شرک میں مبتلا تھے، شرک کرتے تھے، بت بنا کر بیچتے تھے، جب توحید کی دعوت دی تو انکار کیا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئیں گے، کس حال میں ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ ان کا چہرہ غبار آلود ہوگا، چہرے پر غبار جو ہے جمی ہوئی ہوگی، بدصورت بن جائیں گے۔ اس چہرے کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جہنم کو دیکھ کر آئیں گے۔ جہنم جو وہاں ہوگی، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، جب اسے دیکھیں گے بھاگتے بھاگتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے بیٹے ابراہیم، آج اس جہنم سے بچا لو، تم جو کہو گے کرنے کے لیے راضی ہوں، تم جو کہو گے کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن اس جہنم سے مجھے بچا لو، میں اس جہنم میں جو ہے جا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام گزارش کریں گے کہ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہیں کرے گا۔ اللہ اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی کہ میرے والد میرے آنکھوں کے سامنے جہنم میں چلے جائیں اور میں دیکھتا رہوں، اس سے بڑی کیا ذلت ہوگی۔ اللہ تو میرے والد کے حق میں جو ہے کچھ کر دے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے ابراہیم، مشرکوں کے سلسلے میں ہمارا فیصلہ گزر چکا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے لیے کبھی جنت نہیں ہوگی۔ حضرات اندازہ لگائیے، یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، جن کو پسند کیا، بڑا اونچا مقام دیا، امام بنایا لوگوں کا۔ کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تمہارے والد کے حق میں بھی تمہاری سفارش نہیں قبول کی جائے گی، کیونکہ وہ مشرک تھے دنیا میں۔ تو حضرات اندازہ لگائیے، یہ قرآن کا عقیدہ دیکھیے اور ہمارا عقیدہ، ہمارے لوگوں کا عقیدہ دیکھیے۔ ہم اپنے اعمال میں شرک کو موجود رکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں اولیاء اور دنیا کے یہ حقیر لوگ ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین کے فیصلے سے بچا لے جائیں گے۔ تو حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اعمال میں سب سے برا عمل اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جو اگر ہوگا انسان کے نام اعمال میں تو کبھی اس کے مقدر میں جنت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس شرک کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ اور حضرات اس کے بعد دوسرا ایک بڑا گناہ جو معاشرے میں بھی عام ہے اور جو اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے، وہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔
والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس بڑے اہم حکم کو بتانے کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنا اہم ہے، کہ اللہ نے توحید کے بڑے حکم کے بعد دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اور جہاں گناہوں کا ذکر ہوا وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ بڑے گناہ تمہیں بتاتا ہوں، پہلا گناہ جب شرک ذکر کیا تو دوسرا گناہ کہا الا انبئکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، دوسرا گناہ ذکر کیا ماں باپ کی نافرمانی۔ تو حضرات اندازہ لگائیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی بندہ نافرمانی کرے، ان کے ساتھ برا سلوک کرے، یہ اللہ رب العالمین کو کتنا جو ہے ناراض کرنے والا عمل ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اس کو گناہوں میں دوسرا مقام جو ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا بس یہی ہے کہ ہم انہیں گالی گلوچ کریں یا ان کو ماریں، یہی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، ایسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے برا برتاؤ کرنا یا ماں باپ کو جو ہے گالی گلوچ کرنا یہ تو بہت برا عمل ہے، لیکن اللہ نے کس حد تک منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ انہیں اف تک نہ کہا کرو اور انہیں ڈانٹا نہ کرو، انہیں اف تک نہ کہا کہو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی زبان میں اف سے چھوٹا ایسا لفظ ہوتا جس سے کہ انسان ناراض ہو سکتا ہے، اللہ اس لفظ کو بھی یہاں ذکر کر دیتے کہ ماں باپ کے لیے وہ لفظ بھی تم نہ استعمال کرو کہ جس سے تمہارے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ اف کہنا کتنا چھوٹا جو ہے معاملہ، کتنی چھوٹی بات ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا اللہ یہاں ذکر کر دیتے۔ یعنی بتانا مقصد کیا ہے کہ ماں باپ کو کبھی یہ لگے ہی نہیں کہ آپ ان سے ناراض ہوئے ہیں، یا ماں باپ کو کبھی ایسا نہ لگے کہ آپ ان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایسی زندگی مومن کو گزارنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف کوئی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی اور بدسلوکی کا برتاؤ کرے تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، تین لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ولا یزکیہم، نہ اللہ ان کے گناہوں کو پاک کریں گے، نہ ان کے گناہوں کو رب العالمین معاف کریں گے۔ نہ گناہوں کو معاف کیا جائے گا، نہ رحمت کی نظر سے دیکھا جائے گا، نہ جنت میں انہیں داخل کیا جائے گا۔ ان تین لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نام ذکر کیا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بندہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بندہ۔ حضرات ان احادیث اور آیات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اپنے عمل کو ذرا جھانک کر دیکھیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے وہ خوش قسمت ہمیں بنایا ہے کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، تو کیا ہمارا برتاؤ ماں باپ کے ساتھ ویسا ہے جیسا رب العالمین کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ اگر ہے تو ہم قابل مبارکباد ہیں، لیکن اگر نہیں ہے ہمارا عمل ایسا تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اپنے عمل پر، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اس عمل سے ہمیں باز آنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کا ناراض ہونا یہ بندے کے لیے اتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ ماں باپ کی رضامندی میں رب العالمین کی رضامندی ہے۔ اللہ اس سے راضی ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں۔ وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا،
اور رب العالمین کی جو ہے ناراضگی ہے اس کے لیے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ تو رب العالمین کی ناراضگی اور رب العالمین کی رضامندی کا دار و مدار ماں باپ کی رضامندی اور ماں باپ کی جو ہے ناراضگی پر ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں ظاہری اعتبار سے بڑے دیندار معلوم ہوتے ہیں، معاشرے میں دینداری کے چرچے ان کے لگے ہوئے ہیں، لیکن گھر میں ان کا معاملہ ماں باپ کے ساتھ بڑا برا ہے، بدسلوکی ماں باپ کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ حدیث اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے اس کے ساتھ جو بندہ کے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات، ماں باپ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر مشرک بھی ہوں، اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں، شرک میں ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، شرک کے عمل میں ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، توحید کی انہیں دعوت دی جائے گی، لیکن اس سارے معاملے کے ساتھ بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے گا، بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ شرک جیسا بڑا گناہ ان کے اندر ہے، تب بھی حسن سلوک کا جب جو ہے حکم ہو رہا ہے تو اندازہ لگائیے دوسرے گناہ ہوں تو ماں باپ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کی تعلیم کیسے نہیں دی جائے گی۔ تو حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کو ہمیشہ اپنے آپ سے راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس کی پچھلی زندگی میں اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوئے ہیں تو اسے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اپنے آپ سے راضی کروا لے اور اپنے ماں باپ کو اپنے آپ سے رضامند کروا لے۔ اس کے بعد حضرات، اس دوسرے بڑے گناہ کے بعد تیسرا اہم اور تیسرا بڑا گناہ جو انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے وہ گناہ ہے ریاکاری کا گناہ، دکھاوے کے لیے عمل کرنے کا گناہ۔ رب العالمین کے لیے عمل کرنا ہے، رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنا ہے، رب العالمین ہی کے لیے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ کسی اور کی رضامندی چاہے، کسی اور کی جو ہے خوشنودی چاہے، تو یہ بندہ بھی اس کا بھی بڑا برا انجام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث میں بڑی تفصیل سے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب رب العالمین حساب و کتاب کرنے والے ہوں گے، حساب و کتاب کرنے رب العالمین آئیں گے، تو اس وقت رب العالمین سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کا حساب و کتاب کریں گے۔ 3 قسم کے لوگوں کو رب العالمین سارے محشر کے لوگوں کے سامنے لا کر ان کو جمع کریں گے۔ 3 قسم کے لوگ، کتنے نیک لوگ ہوں گے آپ دیکھیے، ان کے اعمال کیسے ہیں ذرا آپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کو رب العالمین نے بہت مال دیا ہوگا، بہت پیسہ، بڑی دولت اسے رب العالمین نے دنیا میں دے رکھی ہوگی، اور یہ بندہ دنیا میں اپنے اس مال کو خرچ بھی کرتا تھا، اللہ کی راہ میں بھی لگایا کرتا تھا۔ اللہ اسے بلائیں گے، پوچھیں گے بتا میرے بندے تجھے دولت دی تھی، دولت کا انعام اور تجھے دولت کی نعمت عطا کی تھی، بتا اس نعمت کا کیا حق تو نے ادا کیا؟ وہ بندہ جواب میں کہے گا رب العالمین میں نے اس دولت کو تیری ہر اس راہ میں خرچ کیا جس میں کہ میں نے ضرورت محسوس کی، جہاں کہیں موقع ملا یہ مال میں نے خرچ کرنے کی کوشش کی اور ساری زندگی تیری راہ میں مال خرچ کرتا رہا اور یہ عمل لے کر تیرے سامنے آیا ہوں۔ رب العالمین کہیں گے کذبتا، جھوٹا ہے تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے میرے لیے یہ عمل نہیں کیا، تو نے اس لیے اپنا مال خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا جواد ہے، بڑا دینے والا ہے اللہ کی راہ میں، یہ لوگ کہیں اس لیے تو نے جو ہے یہ عمل کیا ہے۔ جا لوگوں نے تیری مراد پوری کی، لوگوں نے کہہ دیا جو تو چاہتا تھا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایسے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے فرشتے ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے، ان کے چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر ڈال دیں گے۔
اس کے بعد دوسرا آدمی یا دوسرے قسم کے لوگ جن کو بلایا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آدمی ہوگا جس کو اللہ نے جسم میں بڑی طاقت دی تھی، جہاد کرنے جنگ لڑنے کی طاقت اس کے جسم میں تھی۔ اللہ اس کو بلائیں گے، پوچھیں گے بتا یہ نعمت تجھے ملی تھی کیا کیا تو نے؟ اور بندہ کہے گا اللہ میں نے اس نعمت کا حق اس طرح ادا کیا کہ ساری زندگی تیرے جو ہے دین کی بلندی میں، سارے زندگی تیرے دین کے جو ہے کلمے کو بلند کرنے میں لگا دی، حتیٰ کہ میری موت بھی آئی تو تیری راہ میں شہید ہو کے میں میری موت آئی تیری راہ میں شہید ہو کے آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے تو اس لیے جہاد کیا تھا، تو اس لیے لڑ رہا تھا، تو نے تو اس لیے اپنا جو ہے بدن کو استعمال کیا تھا، اپنی طاقت کو، تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا طاقتور اور کتنا جو ہے بڑا مجاہد ہے، دیکھو کیا بہادری سے لڑ رہا ہے۔ اور لوگوں نے کہہ دیا تیری مراد مکمل ہوئی، میرے پاس تیرے عمل کا کوئی بدلہ نہیں، اور اسے بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تیسرے آدمی کو لایا جائے گا، وہ آدمی وہ ہوگا جو دین کا عالم ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا، اللہ رب العالمین کے کلام کو بڑے بہترین انداز میں پڑھنے والا ہوگا اور پڑھانے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسے لائیں گے، پوچھیں گے بتا تو نے اس نعمت کا کیا حق ادا کیا؟ وہ بندہ کہے گا رب العالمین میں نے تیرے دین کی جو تعلیم حاصل کی وہ لوگوں کو پڑھاتا رہا، خود بھی پڑھتا رہا، لوگوں کو بھی پڑھاتا رہا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں نے گزار دی، رب العالمین یہ نیکی لے کر تیرے سامنے آیا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو اس لیے کہ جو ہے دنیا میں قرآن پڑھتا اور پڑھاتا تھا، لیقال قارئ، تاکہ لوگ کہیں کہ قاری کتنا اچھا پڑھتا ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا تیری مراد مکمل ہوئی، اب تیرے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور اللہ اسے بھی جہنم میں داخل کریں گے۔ صرف جہنم میں انہیں داخل نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اول خلق تسعر بہم النار، کہ یہ وہ پہلی مخلوق ہوگی اللہ کی جن کے ذریعے کے جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی جو جہنم ہے اس لیے بڑی گہری جگہ ہے، اس میں سب سے نیچے کا جو درجہ ہے وہ سب سے خطرناک درجہ ہوگا، وہاں سے آگ اوپر تک آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے حق میں فیصلہ کیا کہ ان کے ذریعے جہنم کی آگ جلائی جائے گی، یعنی انہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا۔ حضرات یہاں رک کر ذرا آپ یہ غور کریں کہ یہ جو تین لوگ یا تین قسم کے لوگ جو تین قسم کی نیکیاں لے کر آئے تھے، ایک نیکی پر آپ غور کریں۔ پہلا آدمی مال خرچ کرنے والا، کتنی بڑی نیکی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ رب العالمین نے بتایا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، جس طرح سے ایک بیج سے جو ہے کئی پھل نکلتے ہیں، پھر اس سے کئی اور پھل نکلتے ہیں، جیسے اس میں برکت ہوتی جاتی ہے، رب العالمین اس کے اس 1 روپیے کو یا اس کے اس مال کو رب العالمین بڑھاتے جاتے ہیں، اس کی نیکی کو 70 سے 700 گنا اور اس سے بڑھ کر بھی رب العالمین دیتے ہیں۔ اتنی بڑی نیکی مال خرچ کرنا، ایسا بندہ اس کا انجام جہنم ہوا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کتنا بڑا نیک عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد میں نکلنے والا بندہ، اس کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ مرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی روح کو پرندوں کے پیٹوں میں ڈال کر جنت میں چھوڑ دیتے ہیں، جنت میں جہاں چاہے وہ پھرنے لگتا ہے۔ اتنا بڑا نیک عمل جہاد کرنا، ایسا بندہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اور ایسا بندہ جو قاری قرآن تھا، اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنا اور سکھانا اتنا نیک عمل، اس کے باوجود بندہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اتنے افضل اعمال کرنے کے باوجود اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا وجہ ہے؟ ریاکاری، لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو خوش کرنا۔ یہ مقصد جب بندے کا بنتا ہے
اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اور جنت ہمارا مقصد ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا اخلاص اپنے دل میں پیدا کریں کہ ہمارا عمل صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہمارا عمل نہ ہو۔ شہرت اور جو ہے فیمس ہونا یہ ہمارے ذہن میں کبھی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین جسے عزت دینا چاہتا ہے، شہرت دینا چاہتا ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کے میدان میں قربانی کرنے کے لیے گئے، چھری لے کر ان کے جو ہے ان کے اوپر بیٹھ گئے اور ان کے حلق تک چھری جب لے گئے تھے، تو اس مینا کے میدان میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اس مینا کے میدان میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، لیکن یہ واقعہ اللہ نے سارے انسانوں تک پہنچا دیا ہے۔ ہر انسان ہمارا بچہ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے پہ وہ راضی ہو گئے تھے۔ تو حضرات، اخلاص اگر ہوگا اللہ عزت دے گا، اللہ شہرت دے گا، لیکن اگر اخلاص نہیں ہوگا عمل میں تو رب العالمین اعمال کو غارت اور برباد کر دے گا۔ اس عمل کی کوئی وقت اللہ کے سامنے نہیں ہوگی۔ اللہ ہم تمام کو ریاکاری کے اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ حضرات، اس کے بعد ایک اور بڑا گناہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے اور ہم اسے گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ گناہ ہے نماز کو چھوڑ دینے کا گناہ۔ نماز کو چھوڑ دینے کا، فرض نمازوں کو چھوڑنے کا گناہ۔ نماز اللہ رب العالمین کی ایک ایسی عبادت ہے کہ شہادتین، اللہ رب العالمین کو رب ماننے اور نبی کو نبی ماننے کے بعد سب سے اہم عمل، ارکان اسلام میں دوسرا رکن اسلام میں جو بتایا گیا وہ نماز ہے۔ اتنا اہم ترین عمل ہے، اتنا جو ہے بڑا یہ نیک عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنی محبت سے دیکھتے تھے کہ کبھی کبھار کہا کرتے تھے بلال رضی اللہ عنہ سے، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارے دلوں کو سکون محسوس ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، نماز پڑھتا ہوں تو آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ اتنا پیارا اور اتنا نیک عمل ہے، لیکن آج ہم اس سے بے اعتنائی اور اس سے دوری اختیار کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ جو بندہ نماز میں بے توجہی اختیار کرتا ہے، فرض نمازوں کو چھوڑتا ہے، ایسے بندے کا کیا مقام اسلام میں بتایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا کہ جو بندے جہنم میں جائیں گے، ان کے پاس کچھ نیک بندے جنت سے جو ہے ان کے قریب آئیں گے اور ان کو دیکھیں گے جہنم میں، تو دیکھ کر انہیں پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ کون سا گناہ تھا جس نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ تو وہ جو جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، اپنے اعمال کا انجام دیکھ رہے ہوں گے، گناہوں کی سزا بھگت رہے ہوں گے، یہ بندے جب دیکھیں گے کہ گناہ کون سے تھے جن کی وجہ سے ہمیں سزا دی جا رہی ہے، وہ سارا جائزہ لینے کے بعد جب جواب دیں گے تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ بندے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اسی وجہ سے ہمیں جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ تو حضرات اندازہ لگائیے کہ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے رب العالمین بندوں کو جہنم میں داخل فرما رہے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کے حق میں جہنم لکھ دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں جس کا حساب اس سے لیا جائے گا الصلاۃ، وہ نماز ہوگی۔ فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ مَا بَعْدُهُ،
اور اگر یہ نماز اگر صحیح ہو جائے صلح عملہ، اس کے سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اور اگر نماز میں کوتاہی ہوئی، نماز میں کمی دکھی، تو اس کے بعد کے سارے اعمال میں سختی، اور اس کے بعد بندے کے حق میں جہنم لکھ دی جائے گی۔ تو حضرات، نماز جو ہے ایک بہت اہم چیز ہے، اور اس کو چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عملہ، کہ جس بندے نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی، اس کے سارے نیکیاں جو ہے غارت کر دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں رب العالمین غارت کر دیں گے۔ یہاں عصر کی نماز کا ذکر ہے، ایک اور حدیث میں فرمایا، من ترک صلاۃ متعمدا، جو کوئی بھی نماز فرض اگر جو ہے چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، عذر نہیں تھا اس کے پاس، کوئی عذر نہیں تھا، نہ نیند میں تھا، نہ بے ہوشی میں تھا، نہ کوئی اور عذر اس کے پاس تھا، اس کے باوجود جانتے بوجھتے نماز چھوڑتا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں فرمایا حبط عملہ، اس کا عمل غارت ہو گیا، اس کے نیکیاں غارت ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چھوڑنے والے تو دور کی بات، نماز کو گھروں میں پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کے سامنے کہ میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی آدمی کو بلاؤں، اسے نماز کی ذمہ داری دوں کہ تم اقامت دو، ایک آدمی کو بلاؤں، اسے امامت کی ذمہ داری دوں کہ تم امامت کرو، نوجوانوں کی یا لوگوں کی ایک جماعت کو لوں اور کچھ لکڑیاں جمع کروں اور جاؤں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جو لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جو لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے مردوں کے گھروں کی طرف جاؤں اور ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کے گھروں کی طرف جاؤں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے گھروں میں چھوٹے بچے اور بزرگ لوگ نہیں ہوتے جن کا عذر ہے تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ حضرات اندازہ لگائیے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن مسجد میں نہیں آ رہا ہے، ایسے بندے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غصے کا اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنی راتیں اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے گزار دیتے تھے، طائف میں پتھر مارنے کے باوجود، لہو لہان کرنے کے باوجود ایسے لوگوں کے بارے میں دعا کرتے تھے، اللہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ تو میری امت کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ ایسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رہے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو جلانا چاہتا ہوں۔ تو حضرات اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا اور کتنا عظیم گناہ ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم سعودی عرب کے گزرے ہیں اور جو مملکہ عرب کے بہت بڑے مفتی تھے، ان کا اور ان سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے نماز پابندی سے چھوڑ دینے والے کے سلسلے میں کہ ایسا بندہ کافر ہو جائے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی، اگر زندہ ہے اس کی بیوی مسلمان ہے تو اس سے الگ کر دی جائے گی۔ یہ اتنا سخت فتویٰ علماء کرام نے ایسے آدمی کے بارے میں ذکر کیا ہے جو پابندی سے نماز چھوڑا کرتا ہے۔ تو حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم ان احادیث کو کیوں سنتے اور پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں اگر یہ گناہ موجود ہیں تو ہم اسے اپنی زندگی سے نکال سکیں، اس لیے ہم یہ باتیں سنتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو پاک کر سکیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نمازوں کی طرف آمادہ کریں۔ کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نماز کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھے ہیں،
کوئی مصروفیت نہیں، بات کرتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، مغرب کی اذان ہوئی گھر میں بیٹھے رہے، عشاء کی اذان ہوئی گھر میں بیٹھے رہے، نماز کو نہیں آئے۔ کچھ ایسے بھی بدبخت نظر آتے ہیں، فجر سے پہلے اٹھتے ہیں کام کرنے کے لیے، تیار ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، فجر کے وقت میں جو ہے تیار رہتے ہیں لیکن نماز کو نہیں آتے، ظہر کے وقت میں تیار رہتے ہیں، مسجد کے قریب میں گھر ہے، اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، مسجد کو نہیں آتے، مسجد کو نہیں آیا کرتے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے، نظر ان کی نہیں تھی، اندھے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے جماعت میں شامل ہونے سے کوئی عذر ہے؟ میں جو ہے خود سے نہیں آ سکتا مسجد تک، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو مجھے مسجد تک لے کر آ سکتا ہے چلا کر، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، تم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ وہ صحابی نابینا صحابی اٹھ کر جانے لگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پھر بلاتے ہیں، بلا کر پوچھتے ہیں هل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کیا اذان کی آواز تم سنتے ہو؟ صحابی کہتے ہیں نعم، ہاں اللہ کے رسول میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تو میں تمہارے لیے شریعت میں کوئی عذر جو ہے میں نہیں دیکھ سکتا، تمہیں بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہوگا، اگرچہ کہ تم دیکھ نہیں سکتے، اگرچہ کہ تمہارے پاس کوئی تمہیں مسجد تک لانے والا نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے بھی کوئی عذر نہیں، تم مسجد تک آؤ اور آ کے مسجد میں نماز پڑھو۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یجبہ، جو اذان کی آواز سنے پھر بھی مسجد کی طرف نہ آئے فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ گھر میں نماز بھی اگر پڑھتا ہے عذر نہیں ہے اس کے پاس، کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے، بلا عذر اذان کی آواز سن رہا ہے، بنا کسی عذر کے گھر میں بیٹھا ہے اور گھر میں نماز ادا کر رہا ہے ایسا مرد، تو ایسے مرد کے بارے میں کہا فلا صلاۃ لہ، ایسے بندے کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو حضرات جب مسجد میں آ کر نماز پڑھنا اتنا اہم ہے اور نہ پڑھنے والے کے بارے میں ایسی باتیں بتائی گئی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ہم تمام نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پچھلی زندگی میں جو گناہ اس سلسلے میں ہوئے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف عطا فرمائے، اور اگلی زندگی میں ہمیں نماز کا پابند بننے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات اس کے بعد ایک اور جو ہے بڑا گناہ جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، جس میں ہمارا معاشرہ پڑا ہوا ہے، وہ گناہ ہے تنہائی میں اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کرنا۔ تنہائی میں، اکیلے میں، جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت اللہ رب العالمین کے حرام کردہ اعمال کو کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جو ہے طویل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے کہا کہ کل قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے محشر کے میدان میں آئیں گے، اعمالہم کجبال تہامہ، ان کے اعمال اتنے زیادہ کجبال تہامہ، تہامہ کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اتنے بڑے بڑے ان کے اعمال ہوں گے، اتنی بڑے جو ہے نیکیاں لے کر محشر کے میدان میں آئیں گے۔ انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کے سارے اعمال کو غارت کر دیں گے، اللہ رب العالمین ان کے سارے اعمال کو غارت کر دیں گے۔ صحابہ کرام جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنا دل لگاتے، بڑی محنت سے عبادتیں کیا کرتے تھے، انہیں اپنے اعمال کی حفاظت کی بھی فکر رہتی تھی۔ جب انہوں نے بات سنی تعجب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت بتائیے، یہ کیسے لوگ ہوں گے، کیا گناہ کیے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے اعمال ظاہر ہو، کہیں ہم اس میں سے نہ ہو جائیں، ہمیں بتائیے، ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا
ہم من جلدتکم، یہ تمہارے ہی چمڑیاں رکھنے والے لوگ ہیں، تمہارے ہی بھائی ہیں. یأخذون من اللیل کما تأخذون، عام فرائض تو انجام دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم رات میں تہجد پڑھتے ہو یہ بھی تہجد کی پابندی کرتے ہیں. اتنے نیک لوگ کہ فرائض سے بڑھ کے تہجد کی پابندی کرنے والے ہیں، لیکن ان کا گناہ کیا تھا؟ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب کبھی تنہائی میں اکیلے میں اللہ کے حرام کردہ چیزیں ان کے سامنے آ جاتی تھیں، وہ حرام کا جو ہے لحاظ نہیں کرتے تھے اور حرام کام میں پڑ جایا کرتے تھے. تو حضرات اس حدیث کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے اور اپنے عمل کا جائزہ لیجئے. آج اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی تنہائیاں ہمارے معاشرے میں رب العالمین نے فراہم کر دی ہے، خصوصاً موبائل فون کے ذریعے، موبائل فون کی شکل میں آج ایک ایسی تنہائی ہر انسان کے لیے میسر ہے کہ سارے معاشرے میں بیٹھ کر، سارے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی وہ تنہا ہے. لوگ اپنے فون میں لاک لگاتے ہیں، اپنے فون میں پیٹرن لگاتے ہیں جو بڑا مشکل ہوتا ہے ڈرا کرنا، اور سہولت دنیا دے دی ہے کہ فنگر پرنٹ، ان کے فنگر کے علاوہ کسی کے فنگر سے وہ فون نہیں کھلتا جس میں ان کے گناہ محفوظ ہیں. وہ گناہ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العالمین کے جو ہے خلاف جو حرام کردہ کام ہے وہ سارے لوگوں سے چھپا کر کرتے ہیں. ایسے گناہ ان کے فون میں موجود ہیں. لوگ لوگوں سے چھپاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے نہیں چھپاتے، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ نہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین لکھ رہا ہے ہمارے اعمال کو. فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. تنہائی میں کرو یا سارے لوگوں کے سامنے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اعمال لکھے جا رہے ہیں. تمہاری ہسٹری اگر تم ڈیلیٹ بھی کر دو اللہ کے پاس موجود ہے. اللہ رب العالمین جب بندوں کو قیامت کے دن محشر میں لائیں گے تو اس وقت ہر کسی کے ہاتھ میں نام اعمال جو دیا جائے گا ایسا نام اعمال ہوگا جسے دیکھ کر بندے کہیں گے مالی ھذا الکتاب، کیسی کتاب ہے، کیسا نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر عمل ہمارا اس میں لکھ دیا گیا ہے. یہ نام اعمال کیسا نام اعمال ہے. تو حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح اعلانیہ طور پہ ہم اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے دور ہیں، اسی طرح اپنی تنہائیوں میں بھی ہم ان حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور اگر کوئی اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ جب کبھی تنہا ہوتا ہے گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اسے چاہیے، علماء کرام نے کہا کہ تنہا نہ ہو. ایسا بندہ کبھی تنہائی اختیار نہ کرے، معاشرے میں رہنے کی کوشش کرے، لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، تاکہ تنہا اگر ہوگا شیطان اس پر حملہ کرے گا. لہذا اسے چاہیے کہ وہ تنہائی نہ اختیار کرے، ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہے تاکہ گناہوں سے وہ محفوظ رہا کرے. لہذا حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم اس تنہائی کے گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں، اپنے آپ کو ہم محفوظ رکھیں. میرا گناہ آپ نہیں جانتے، آپ کا گناہ میں نہیں جانتا، لیکن ہم تمام کے گناہوں کو رب العالمین ضرور جانتے ہیں. علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں کے رازوں کو جاننے والے رب العالمین ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھیں جو گناہ کے آج کے معاشرے میں تنہائی میں لوگ کر رہے ہیں. شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، جو شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے بیٹے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس مسئلے میں جو ہے یہ بات بتائی ہے کہ آج کے نوجوان رحم اور دعا کے مستحق ہیں. آج کے جو نوجوان ہیں رحم اور دعا کے مستحق ہیں کہ آج دنیا میں جس طرح سے ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، بے حیائی کے جو ہے مناظر دکھا کر ہو یا بے دینی کے مقالے اور بے دینی کے ویڈیوز بتا کر ہو، جس طرح سے نوجوانوں کو گمراہ آج کیا جا رہا ہے،
ایسی حالت میں آج کے نوجوان رحم کے لائق ہیں اور دعا کے لائق ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ رحم کا اور ان کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ یہ بچے ایک ایسے بھور کے سمندر میں ہیں کہ جس میں ان کی کشتی لرز رہی ہے، ان کی کشتی لرز رہی ہے، ہل رہی، حرکت کر رہی ہے، کسی بھی وقت اس طوفان کے وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ٹوکنے، ان پر جو ہے نکتہ چینی کرنے کے بجائے کہ نوجوان ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، ان کے حق میں ہم جو ہے رحم کا سلوک کریں، اور رحم اور جو ہے بڑے اچھے انداز سے انہیں دین کی طرف ہم بلانے کی کوشش کریں۔ تو حضرات، یہ کچھ ایسے جو ہے گناہ تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے، اور بہت سارے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، جیسے غیبت کا گناہ ہے۔ یہ غیبت کا گناہ ایسا آج ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں ہم کسی کے بارے میں ذکر کرے بغیر اٹھ جاتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے لوگ ان کے بارے میں گالی گلوچ کرنا غیبت ہے، ضروری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیبت کی تعریف ذکر کی، کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کے بارے میں ایسی بات ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، صرف ایسی بات ذکر کر دینا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ اور غیبت کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا جو ہے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرتے ہو، تم اسے ناپسند کرتے ہو، لیکن غیبت کرنا تم پسند کرتے ہو۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بہترین نقطہ یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے گناہوں کو چھپانے کا اور انسان کے اعمال کو چھپانے کا ایک ایسا نظام بنایا ہے، جیسے کہ انسان کی ہڈیوں پر جو بدصورت ہڈیاں ہیں اس پر اللہ نے گوشت اور چمڑے کے ذریعے اسے جیسے مزین کیا، ویسے ہی ان اعمال کو چھپانے کے ذریعے اللہ نے اس کی سیرت اور کردار کو محفوظ اور مزین کیا ہے۔ جیسے ہمارا جسم بدصورت ہے، ہڈیاں اگر ہو تو بدصورت نظر آئیں گی، ان کو اللہ نے جیسے مزین کیا چمڑے اور گوشت کے ذریعے، اس طرح اللہ نے نظام بنایا کہ گناہ چھپ جاتے ہیں لوگوں کے، اور اگر کوئی ان گناہوں کو دیکھنے کے بعد آ کر وہ گناہ لوگوں کے سامنے مشہور کرتا ہے، تو جیسے انسان کے جسم سے گوشت پھاڑ پھاڑ کر کھانے سے اس کا بدصورت ساخت اور اس کی ہڈیاں نظر آتی ہے، ویسے ہی یہاں کردار کشی کر کے اس کے کردار کے جو ہے غلط نقطے بتا کر یا اس کی غلطیاں بتا کر انسان اس کے مزین چہرے کو مسخ کرتا ہے، اور اس کے مزین اور خوبصورت چہرے کو انسان برا کرتا ہے معاشرے میں۔ لہذا اسی لیے شریعت میں غیبت سے انسان کو منع کیا گیا۔ تو یہ غیبت کرنا یہ بھی ایک بہت عظیم گناہ ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس جو ہے عظیم گناہ سے رب العالمین محفوظ فرمائیں۔ اور حضرات، اس کے بعد ایک اور اہم گناہ جس میں آج ہمارا معاشرہ پڑا ہوا ہے، وہ ہے سودی نظام، سودی لین دین، سود لینا، سود دینا، کاروبار میں سود کو شریک کرنا اور سود کے معاملات کرنا۔ سود یہ ہے کہ مال پر آدمی مال کمائے، شریعت نے اسے سود کہا ہے۔ مال پر مال کمانا، میں آپ کو 10 روپے دوں اور کہوں کہ کل آپ مجھے 11 روپے کر کے دینا، یہی سود ہے۔ تجارت کی غرض سے اگر کوئی کرے، مضاربہ ہے وہ الگ چیز ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں کہ تم جاؤ اس سے تجارت کرو، نفع میں ہم دونوں کا حصہ ہے، نفع نقصان میں یہ الگ معاملہ ہے۔ یہ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ سود کسی کو پیسے دیں اور یہ کہیں کہ تم پیسے لو قرض کے طور پر، جب واپس دینا تو مجھے بڑھ کر پیسے دینا، 10 روپے لو 12 روپے مجھے ادا کرنا، 1 لاکھ لو 1,20,000 ادا کرنا۔ آج ہماری جو چٹیوں کا نظام ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، کتنا برا نظام ہے۔ آدمی چٹی ڈالتا ہے 1 لاکھ کی، پہلے جو اٹھاتا ہے کسی کو 40,000،
کسی کو 50,000، کسی کو 60,000، کسی کو 70,000 اس کے ہاتھ لگ رہے ہیں، اور دینا 1 لاکھ ہے، دینا 1 لاکھ ہے، لے رہا ہے 60,000، 50,000، 40,000 سود میں دے رہا ہے، 50,000 سود میں دے رہا ہے، اتنا مال سود میں دے رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ برکت میرے گھر میں آ جائے گی۔ حضرات، سود اتنا بڑا گناہ ہے، سودی کاروبار اتنا بڑا گناہ ہے کہ رب العالمین نے جب اسے حرام کیا تو رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود میں تمہارے پاس بچا ہوا مال ہے، یعنی جو سود کا کاروبار چل رہا تھا مسلمانوں کا، پہلے جب حرام نہیں ہوا تھا، جو تم نے دے رکھا ہے، جو تمہارا پہلے سے معاملہ ہے، اس میں جو زائد ہے اسے چھوڑ دو، تمہارا جو پیسہ ہے، یعنی 10 روپے دیے تھے، 10 روپے لے لو، جو زائد ہے اسے تم چھوڑ دو۔ تو سود جب حرام ہوا، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو ربا میں سے زائد ہے باقی اسے چھوڑ دو، اور اس کے بعد فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو ایسا کرو۔ ایمان کی شرط بتائی گئی، پیسہ انسان کے دل میں اس کی محبت رکھ دی گئی ہے، انسان کے دل میں پیسے کی محبت، دولت کی محبت ہے، اگر مومن ہو تو اس محبت کو چھوڑنا پڑے گا، اس پیسے کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اور اگر نہیں کرو گے تو چھوڑا جانے والا نہیں ہے، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ حضرات، اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ جس مومن کے دل میں ادنا سا بھی ایمان ہوگا، کیا وہ نبی کے خلاف، اللہ کے خلاف جانے کی ہمت کر سکے گا؟ اگر ایمان نہیں ہے تو الگ بات ہے، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ بندہ بھی ایسا کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سود کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یاد رکھیے، اللہ نے مال جتنا ہمیں دیا ہے اور جو لکھ دیا ہے، مجھ سے بڑھ کے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے حق میں لکھ دیا گیا ہے، رزق اس سے بڑھ کے کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ذریعہ اختیار کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، غلط ذریعہ اختیار کریں گے تو اس پر پکڑ ہماری ہونے والی ہے۔ سود کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سود کے تقریباً 36 مرتبے ہیں، سود کے 36 سٹیجز اور 36 درجے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادناہا، اس میں جو سب سے چھوٹا درجہ ہے، سود کا جو سب سے چھوٹا درجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے یہ چھوٹا سا چھوٹا درجہ 36 مرتبہ نعوذ باللہ بدکاری کرنے کے برابر، 36 مرتبہ بدکاری کرنے کے برابر یہ گناہ ہے کہ بندہ سود میں اپنا مال انویسٹ کرے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں سود لے تو نہیں رہا ہوں، دے رہا ہوں، میں جو ہے لے تو نہیں رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، کھانے والے کو بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی، کھلانے والے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لعنت فرمائی۔ صرف کھانے کھلانے والے نہیں، وہ کاتبہ، لکھنے والا درمیان میں جو معاملے کو طے کر رہا ہے، شرکت کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، کاتبہ وہ بھی ملامت زدہ اور ملعون ہے۔ وشاہدیہ، صرف جا کر کھڑے ہو گئے گواہ کے طور پہ، وہ آدمی بھی اس میں جو ہے اتنا ہی برابر شریک ہے۔ تو حضرات، یہ جو سودی معاملہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے سود کے معاملے کو دور کریں، اپنی زندگی سے سودی نظام کو ختم کریں۔ لوگ کہتے ہیں گھر بنانا ہے اسی لیے لون لیا تھا، ہوم لون، گھر بنانا تھا ہوم لون لیے، گاڑی خریدنا تھا اسی لیے لون لیے تھے، بچے کی تعلیم تھی، بچی کی شادی تھی اسی لیے لون لیے تھے۔ مسلمانوں کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ گھر
جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں بنا ہے اس سے بہتر اس کے لیے سڑک پر زندگی گزارنا ہے۔ اپنی بچی کی شادی ایسے مال سے کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی بچی کی شادی میں بنا کسی کوئی مال خرچ کرے، سیدھا سادہ نکاح وہ اپنے بچی کا کرے۔ اپنے بچے کو تعلیم دینا ہے ایسے مال سے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے بچے کو وہ جاہل بنا کر زندہ رکھے۔ ایسی گاڑی جو سود کے پیسوں سے خریدی گئی ہے اس سے بہتر ہے کہ آدمی پیدل چل کے اپنا راستہ طے کرے، کیونکہ اس ذریعے وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی میں ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا، ظاہری اعتبار سے اچھے گھر میں ہے، ظاہری اعتبار سے اچھی گاڑی چلا رہا ہے، لیکن باطنی طور پر برکت سے محروم، وہ لعنت میں اپنی زندگی گزارے گا۔ لہذا حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم اس سود کے تمام کاروباروں کو اور سود کے سارے معاملات کو ابھی سے ختم کرنے کا تہیہ کر کے اس مجلس سے اٹھیں کہ نہ کبھی سود لیں گے نہ کبھی سود دیں گے۔ اور 1 روپیہ بھی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 40%، 20%، 10% نہیں، انہوں 1% پہ دے رہے ہیں۔ 1% بھی اگر ہے تو اتنا ہی بندہ اس کا حقدار ہے۔ جیسے حدیث میں کہا کہ بہت درجے سود کے ہیں، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ 36 مرتبہ بدکاری کرے، تو سب سے ادنا درجہ 1% بھی اگر ہوا تو آپ اس میں شریک ہیں۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جیسے ہی چٹی برابر 1 لاکھ پہ آ کے رک رہی، میں جب لے رہا ہوں، میں اس وقت لے رہا ہوں جب چٹی برابر 1 لاکھ پہ آ کے رک رہی۔ ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں گناہ میں تعاون کرنا بھی غلط ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم کسی گناہ کے کام میں مدد بھی نہ کسی کی کیا کرو۔ تو یہاں آپ مدد کر رہے ہو چٹی چلانے میں، 10 لوگ جو چٹی ڈالیں آپ اس میں 10ویں ہیں۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ نظام کمزور ہو جاتا، اگر آپ نہیں ہوتے تو 9 لوگ ہوتے، اور آپ اور کسی کو نکال لیتے تو 8 لوگ ہوتے، معاشرے میں اس طرح معاشرہ پاک ہو جاتا۔ لیکن آپ گئے اور آپ نے 10 کی عدد کو مکمل کر دیا۔ لہذا حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم اس سود کے کاروبار سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھیں، اور جتنا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے اس پر اکتفا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد حضرات ایک اور گناہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ گناہ ہے، یہ سودی لین دین ہوا، اس کے بعد جو ہے دوسرا ایک گناہ ہے قرض لینا اور واپس نہیں کرنا۔ قرض لینا اور واپس نہیں کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ قرض لیتے ہیں، قرض لینے کے وقت میں الگ کردار، بڑے اچھے اخلاق، بڑے اچھے وعدے، نیک تمنائیں دلا کر قرض لیتے ہیں، اور جب قرض واپس کرنا ہے تو کبھی تو ملتے نہیں، ملاقات نہیں کرتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں۔ ملاقات کرتے بھی ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہے، کیا کرتے کر لو، کیس کر لو، جو چاہے کر لو، ہم نہیں دے سکتے۔ ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، دنیا میں بچ رہے ہو اس آدمی سے جس کا قرض لیا ہے، لیکن قیامت کے دن نہیں بچو گے، قیامت کے دن کبھی نہیں بچو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یا آپ کی مسجد میں جنازے لائے جاتے تھے، اللہ کے نبی جب جنازے لاتے تو کچھ نہیں پوچھتے تھے، بس یہ پوچھتے تھے علیہ دین، کیا اس جو جنازہ جو میت ہے جس کو لائے ہو کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ اگر کہتے کہ قرض نہیں ہے، اللہ کے نبی مصلی پہ جاتے، اس بندے کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر صحابہ کہتے کہ اس پر قرض تھا، دنیا میں قرض لے کر گیا تھا، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نماز پڑھنے والا نہیں۔ حضرات اندازہ لگائیے، نبی کی جو ہے نماز پڑھنا انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھے، یہ اس کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ مغفرت کا ذریعہ اللہ کے نبی بند کرتے ہوئے فرماتے تھے میں نماز نہیں پڑھوں گا، تم اس کی نماز پڑھ لو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صحابی کو لایا گیا، ان پر قرض تھا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا اپنے بھائی پر نماز جنازہ پڑھ لو۔ ایک صحابی آگے بڑھے، آ کر کہا اللہ کے نبی میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں قرض ادا کر دوں گا، آپ نماز پڑھائیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو پڑھا دی، لیکن اس کے بعد جب کبھی ان صحابی سے ملتے جنہوں نے ذمہ داری لی تھی، ہمیشہ پوچھا کرتے قرض ادا کر دیا، قرض تم نے دے دیا، قرض دیا یا نہیں دیا، بار بار پوچھتے جب تک کہ انہوں نے قرض ادا نہیں کیا۔ اور جب قرض ادا کر دیا، جب کہا کہ ہاں قرض ادا کر چکا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب جا کر بندہ بچا ہے، اب جا کر اس کا معاملہ جو معلق تھا، اب جا کے اس کا معاملہ صحیح ہوا ہے، اب تک اس کا معاملہ معلق کر دیا گیا تھا۔ تو حضرات اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا گناہ، اور صحابہ کرام کے دور میں کوئی لاکھوں کروڑوں کا قرض نہیں لیا کرتے تھے، درہم 2 درہم 10 درہم کے جو ہے قرض پر اللہ کے نبی ایسا معاملہ کر رہے ہیں۔ آج کروڑوں لے کر لوگ انویسٹمنٹ کمپنیاں ڈال کر کروڑوں لے کر بھاگ جا رہے ہیں دنیا سے۔ یہ لوگ دنیا میں تو بھاگ سکتے ہیں لیکن قیامت کے دن نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اتدرون من المفلس، صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو یہ جانتے ہیں المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، ہمیں مفلس ہوا آدمی ہے نہ دینار اس کے پاس ہے نہ درہم اس کے پاس ہے، مال نہیں ہے، اسے مفلس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو قیامت کے دن جب آئے گا تو نماز کی عبادت اس کے پاس ہوگی، روزے کی عبادت، زکوٰۃ کی، حج کی بڑی بڑی عبادتیں اس کے پاس موجود ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نام اعمال میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس بندے نے کسی کو مارا ہے، کسی کا خون نہ حق بہایا ہے، کسی کا مال اس نے لے رکھا ہے، کسی کا مال اس نے لے رکھا ہے، اور ایسے جو ظلم کے اعمال ہیں بندوں پر کرنے کے، وہ اعمال اس کے نام اعمال میں جب ملیں گے اللہ رب العالمین اسے روک دیں گے اور مظلوموں کو بلایا جائے گا، جس کا مال اس نے لیا تھا، جس کو تکلیف پہنچائی تھی، جس پر الزام لگایا تھا، جس کا خون بہایا تھا، بلایا جائے گا اور ہر ایک سے کہا جائے گا اپنا حساب چکتا کر لو۔ اب اسے دینا ہے لیکن دینے کے لیے کچھ نہیں، اب اسے قرض واپس لوٹانا ہے لیکن قرض لوٹانے کے لیے مال موجود نہیں، تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اس کی نیکیاں نکالو، مظلوم کے نام اعمال میں ڈالو، اس ظالم کی نیکیاں نکالو، مظلوم کے نام اعمال میں ڈالو۔ ایک ایک مظلوم آئے گا اپنے جو ہے حساب سے اس کی نیکیاں لیتا رہے گا، جاتا رہے گا، حد یہ ہو جائے گی کہ اب نام اعمال زیرو، کوئی نیک عمل باقی نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین سے فرشتے پوچھیں گے اللہ اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ اللہ کہیں گے کہ ان مظلوموں کے گناہ نکالو، اس کے نام اعمال میں ڈالو، ان کے گناہ نکالو، اس کے نام اعمال میں ڈالتے جاؤ، مظلوموں کے گناہ نکالتے جائیں گے فرشتے، اس کے نام اعمال میں ڈالتے جائیں گے۔ بالآخر انجام یہ ہوگا کہ جو نماز، روزہ، حج جیسی عبادتیں لے کر آیا تھا، وہ بندہ جس کا انجام جہنم ہوگا اور اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اللہ ہم تمام کی اس سے حفاظت کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا ہی میں سارے حقوق ادا کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات اندازہ لگائیے کہ یہ سارے نیک اعمال، ہمارے اعمال میں پہلے خسارہ ہے، ہمارے اعمال میں پہلے کمی ہے، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود اگر ہم یہ سارے جو ہے بوجھ اپنے کندھوں پر لے جائیں گے تو اسے کیسے اتاریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ایک مرتبہ صحابہ سے خطاب کر کے کہا تھا کہ جس پر جو قرض ہے اور جو بھی چیز دینا ہے وہ آج ہی دے کر چکتا کر دے، ورنہ کل قیامت کے دن دینا تو ہوگا لیکن دینے کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہے دے دو کسی طرح، کل قیامت کے دن دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا لیکن دینا ضرور پڑے گا۔ لہٰذا حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم نے اگر قرض لے رکھا ہے کسی کا تو ہم اس کا قرض واپس لوٹائیں، قرض اس کا اس تک ادا کر دیں۔ اہل علم نے یہاں تک تفصیل لکھی ہے کہ قرض جس کو دینا ہے اگر نہیں مل رہا ہے، وفات ہو چکی ہے
اس کے وارثین کو لے جا کر قرض دیا جائے گا، اس کے وارثین کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کے نام سے وہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے گا۔ اس قدر تفصیل اہل علم نے لکھی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ قرض کے مال کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ساری زندگی توحید پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک رب العالمین ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، توحید کے ساتھ رکھے، اور رب العالمین شرک سے ہمارے دامن کو محفوظ فرمائے، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو رب العالمین موحد بنائے، اور شرک کے برے گناہ سے رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم نے پچھلے زندگی میں جو نمازیں چھوڑی ہیں، پروردگارہ ہمارے اس گناہ کو معاف عطا فرما، اور اے اللہ اگلی زندگی میں ہمیں نماز کا پابند بنا، پانچوں نمازیں سنن و نوافل کے ساتھ رب العالمین ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین پچھلی زندگی میں ماں باپ کی جو نافرمانی ہوئی، اے اللہ اس گناہ کو درگزر فرما، اور اے اللہ اگلی زندگی میں ماں باپ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اے ارحم الراحمین تو ہمارے مال میں برکت عطا فرما، اور سودی لین دین سے رب العالمین ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ ہم نے اگر قرض لے کر کسی کا قرض واپس نہیں کیا ہے تو اللہ ہمیں وہ استطاعت عطا فرما کہ ہم اس کا قرض ادا کر سکیں، ہمارے مال میں اتنی برکت دے کہ ہم اپنے مال کے ذریعے اس کا حق ادا کر سکیں، اور اے اللہ اسی طرح تو ہمیں ساری زندگی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین وہ کاموں سے اور ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما جن سے کہ تو ناراض ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت